السلام علیکم. آج ہم مڈ ٹونز اور کومیکون پی کے کی جانب سے انٹرویوز کی سیریز کے ساتھ ایک اور آرٹسٹ کا انٹرویو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آج ہم موجود ہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں جناب عرفان اللہ بابر صاحب. السلام وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ عرفان اللہ بابر. اور آپ کہاں پیدا ہوئے؟ میں گجرانوالہ میں، اور گجرانوالہ میں یہ کہہ لیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد ہیں وہ قریبی ایک گاؤں تھا، وہاں سے پھر ادھر مین شہر شفٹ ہوئے اور شہر کے اندر ہی ہمارا گھر ہوتا تھا. تو کس گاؤں سے آپ بلونگ کرتے ہیں؟ کیا نام تھا؟ ادھر قریب ہے ٹھٹے کے نام سے. یہ ویسے تو وہ کراچی کے قریب آگے جو سندھ میں ہے وہ بڑا مشہور ہے، لیکن یہ والا جو گاؤں ہے یہاں پہ اس کا نام بھی ٹھٹا ہے. اور یہ جو اگر راولی کینٹ گجرانوالہ کا اگر آج کل تو لوگ جانتے ہیں، گزرتے ہیں جی ٹی روڈ، وہاں سے قریب ہی ہے، یعنی وہاں سے کچھ 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ. آپ کو اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے؟ جی میں 1962 میں. جی. اور آپ کے باقی بہن بھائی کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ میں سب سے چھوٹا ہوں. 3 ہم بھائی ہیں اور بہنیں ہم 6. وہ پرانی جو فیملی سسٹم تھا ماشاءاللہ ایک بڑا ایک گھرانہ، اس طرح سے میں سب سے چھوٹا ہوں گھر. بچپن میں آپ کون سے سبجیکٹس پسند کرتے تھے پڑھنا؟ کہ جو اسکول لیول کی جو میری ہے ایجوکیشن، تو وہ قریب ہی ایک ہمارے گھر سے یہ کہہ لیں وہ چھوٹا سا گاؤں اس وقت تھا، تو وہ ایک مڈل لیول تک اسکول تھا، وہاں میں پڑھا ہوں. وہاں کی کچھ باتیں مجھے یاد اگر جو آتی ہیں میں ذکر کرتا ہوں، تو وہ ڈرائنگ کا مجھے شوق تھا اسکول میں ہی یہ کہہ لیں. تو اسکول کے اندر اس وقت نا جو سرکاری اسکول تھے اس میں انہوں نے ایک تو چھوٹے چھوٹے جو اس طرح کے کورسز انہوں نے رکھے ہوئے تھے، جیسے فائن آرٹس ہے یا ڈرائنگ اس کو کہتے تھے، اور ایک دھات کاری اور ایک بجلی، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزیں جو بیسک سکھانے کے لیے، وہ ایک کلیکٹیو سبجیکٹ ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے مڈل میں شاید 7ویں میں ہوں گا، تو اس وقت میں نے ڈرائنگ رکھ لی. تو یہ مجھے یاد ہے کہ وہاں جو ٹیچر ہمارے ہوتے تھے، نام تو مجھے بھول گیا، جو ہمیں ڈرائنگ سکھاتے تھے، انہوں نے مجھ سے ڈرائنگ کلاس کے علاوہ بھی بڑے سائز کی پینسل میں کام کرتا تھا میں، کلر پینسل میں. وہ ڈرائنگیں مجھے کچھ یاد ہے، جیسے وہ کوئی سمندر کا منظر ہے، کوئی کشتی ہے، اس میں اس طرح کے بڑے سائز کے جو ہے نا وہ میں پینسل میں کلر بنا کے تو ان کو میں دے دیتا تھا. بعد میں مجھے ایک اور ٹیچر نے کہا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا سگنیچر نہیں کرتے اپنے. اب میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ وہ سگنیچر اس کے کیا امپیکٹ ہے کیا آگے. تو میں نے اس کے بعد نا جب انہوں نے مجھے ڈرائنگ کہی تو میں نے بنا کے اس کے اوپر سگنیچر کر دیے. تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ سگنیچر کیوں کیے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ میں نے بنایا اس لیے میں نے سگنیچر کیے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے بنوانا ہی چھوڑ دیا. مجھے پتا چلا کہ وہ جو پہلے بنواتے رہے نا ان کے اوپر اپنا سائن کر کے وہ تو آگے کہیں گفٹ کرتے ہوں گے اس طرح سے. وہ مجھے تھوڑی باتیں یاد ہیں. پھر اسکول کے بعد کالج میں جب گیا ہوں تو وہاں پہ بھی پورٹریٹ جو ہے نا وہ بنانا میرا بچپن سے شوق رہا ہے، اسکول لیول سے ہی، وہ اس وقت ہی ساتھ ساتھ. آپ کے اسکول لیول میں کوئی ایسا ٹیچر جو آپ کو بڑے پسند ہوں؟ ہاں ہمارے تھے کلیم صاحب تھے ایک، اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایک تو ایجوکیشن ہوتی ہے کہ آپ یہ کورس ہے یا یہ جو بھی سلیبس کی کتابیں ہیں وہ پڑھاتے رہنا یا اس کے بارے میں، وہ اس سے علاوہ اصلاحی جو پہلو ہیں وہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، اسپیشلی جو مذہب کے حوالے سے اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد کرنا. وہ پھر ان کے اس وقت کے جو وظیفے تھے وہ بتاتے تھے کہ اس طرح پڑھا کریں. وہ ہمیں یاد آتے ہیں کہ وہ اس وقت انہوں نے بہت چھوٹے تھے اسکول لیول پہ، اس وقت ہمیں نہیں یہ چیزیں اس طرح لگتی تھی کہ یہ اتنی عام ہے یا آگے جا کے لائف میں ان کا کیا اثر ہونا ہے، لیکن وہ ٹیچر یاد آتے ہیں، وہ بڑے اچھے ٹیچر تھے. لڑکیوں سے دوستی بھی رہی ہوگی؟ ہمارا وہ اسکول لیول اس وقت جو تھا اس میں تو ہے ہی نہیں لڑکیاں کو ایجوکیشن کا، گجرانوالہ اور پھر اس میں بھی ایک سائڈ پہ جہاں پہ وہاں پہ نہیں تھی کوئی ایجوکیشن. آپ کے جو پیرنٹس ہیں جب آپ پڑھ رہے تھے تو اس دوران وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا وہ بزنس تھا ان کا، یعنی وہ فیکٹری کہہ لیں. وہ والد صاحب جو میرے تھے تو انہوں نے
شروع میں جب میں ادھر فائن آرٹس کی طرف آگے جیسے ایڈمیشن میں نے لیا پنجاب یونیورسٹی میں فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ میں، تو اوور آل فیملی میں کوئی اچھا رسپانس نہیں آیا. یعنی وہ ان کے خیال میں شاید یہ لڑکیوں کا سبجیکٹ ہے، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فائن آرٹس میں یعنی پینٹنگ بھی ہے، گرافک ڈیزائن بھی ہے، یا اور کوئی ڈفرینٹ سبجیکٹ یا میجر سبجیکٹس ہیں. تو تھوڑا سا ایک جو نا وہ ریزسٹنس کہہ لیں، اپوزیشن کہہ لیں، اس طرح کی ایک کیفیت رہی ہے جب میں نے ایڈمیشن لینے کے لیے. تو کچھ زیادہ اتنا نہیں تھا کہ وہ مجھے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ آرٹ میں جاؤ، یا اس طرح کا ان کا تھا رویہ. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ مطلب انسان اپنے دوستوں کی مطلب صحبت سے پہچانا جاتا ہے. تو آپ کے جو دوست تھے جو وہ آپ کے اسکول لائف میں، کالج میں، کیا ان میں سے بھی کوئی اس فیلڈ میں آیا آپ کے ساتھ؟ وہ دور تک ایسے نہیں تھے. وہ تو میں اپنی گجرانوالا ابھی بھی یعنی اسٹل وہ جو گروپ میرے ہیں کچھ جو بچپن کے ساتھ جو ساتھی ہیں، تو ایک ورڈ ہے ویسے تو شاید اتنا اچھا نہیں لگتا، بدماش کمپنی جسے کہتے ہیں. تو وہ اس طرح کی میری ابھی بھی ہے. یعنی وہ برے تو نہیں ہے لیکن وہ ذرا شرارتی اور گھومنا پھرنا اور آزاد اس طرح سے، وہ میرا اس طرح سے دوستوں سے رہا ہے. لیکن وہ آرٹ کی فیلڈ میں کوئی بھی نہیں تھا. گھومنے پھرنے کا آپ نے ذکر کیا، تو سفر کرنا آپ کو پسند ہے؟ میں سفر جو ہے وہ اپنے جیسے بحث کر دیے. مجھے 21 ایئرز ہو گئے ہیں جی سی میں پڑھاتے ہوئے. تو میں ڈیلی ٹریول کرتا ہوں گجرانوالا سے. یہ تھوڑی حیرت ہوگی، کئی سن کے ایک دم حیران ہو جاتے ہیں. شروع میں ٹرین پہ، اب میں اپنی گاڑی پہ کافی عرصے سے آتا جاتا ہوں. تو میں اس میں کہتا ہوں کہ جو سڑک ہے اس سے مجھے عشق ہے. آپ نے سفر کی بات کی ہے، اور جو گاڑی ہے وہ میری محبوبہ ہے. لازمی بات ہے جب آپ کالج میں آئے ہوں گے تب تو آپ کا انٹریکشن بڑا ہوگا لڑکیوں کی طرف. اصل میں ہمارے جب کالج تو نہیں کہہ سکتے، یونیورسٹی میں جب آئے وہ کوئی ایجوکیشن تھی فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ، تو وہاں پہ ظاہر اس طرح کا رہتا ہے، دوستی بھی ہوتی ہے، وہ گروپس کی شکل میں بھی علیحدہ بھی ہوتا ہے. تو میرا کوئی اس طرح کوئی بہت زیادہ نہیں رہا ایکسپیرینس. یعنی دوستیاں میری رہی ہیں جو کلاس میں لڑکیاں یا اور جو ہیں اس طرح سے، وہ ہم اکٹھے گھومنے بھی جاتے رہے ہیں، اس طرح کی رہی ہے. کالجز آپ نے کون کون سے میں اپلائی کیا اور کس کالج نے؟ میں نیشنل کالج میں اور پنجاب یونیورسٹی جو فائن آرٹ ہے، جب میں یہاں سے بیچلر اور پھر ماسٹرز کرنے کے لیے آیا تو مجھے یاد ہے کہ نیشنل کالج آف آرٹس میں جو ہے میرا انٹرویو تھا، تو اس سے پہلے ایڈمیشن ہو جاتے ہیں فائن آرٹس پنجاب یونیورسٹی میں. تو وہ ہمارے ٹیچر تھے سہیل بٹ صاحب، بڑا پیار کرتے تھے میرے ساتھ. ان سے میں نے بڑی ڈرائنگ اچھی یعنی امپروو کی ہے، سیکھی ہے. تو وہ انہیں پتہ چلا کہ میں این سی اے میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں یا میرا انٹرویو ہے، کیونکہ ٹرینڈ ہوتا ہے وہ اس ایج میں کہ این سی اے کی طرف زیادہ رجحان ہونا. حالانکہ اس وقت جب میں اپلائی کیا تھا تو وہ ڈگری جو ہے وہ ڈپلوما کے طور پہ تھی. بے شک ایکویولنٹ کہتے تھے کہ وہ پنجاب یونیورسٹی کے ماسٹرز لیول کی ہے. تو میں جب انٹرویو دینے گیا تو وہ گیٹ کے باہر ہی کھڑے تھے، وہ میرے ٹیچر جو ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو مجھے کہتے ہیں آپ انٹرویو دینے آئے؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ نہیں دینا انٹرویو. تو مجھے پکڑ کے باتوں میں مجھے واپس پنجاب یونیورسٹی لے آئے. تو وہ میں انٹرویو نہیں دے سکا یہ کہہ لیں. تو شاید اگر وہاں چلا گیا تو ایک اور طرح کا سارا ایک سیٹ اپ اور ماحول اور دوستی ٹیچر سارے. تو میں وہاں پہ اپلائی کیا تھا، یا پھر پنجاب یونیورسٹی تو میرا ہو گیا تھا ایڈمیشن. دوست آپ کے وہی رہے کالج یونیورسٹی میں یا آپ کے چینج ہوتے رہے دوست؟ میرا تھوڑا سا یہ جو ایکسپیرینس رہا ہے اس حوالے سے وہ میرا خیال مختلف ہوگا بہت سے لوگوں سے. کہ میں اسکول جو مڈل تک تھا وہ علیحدہ میرا ایک اسکول تھا، پھر 2 سال میں نے میٹرک کیے، ایک اور اسکول چلا گیا، پھر میں نے ایک کالج گیا جس میں ایف اے یا ایف ایس سی سے کہہ لیں، اور تھوڑا بی اے تک بھی میں نے کیا، پھر پنجاب یونیورسٹی. یعنی یہ 4 ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ایرا کہہ لیں یا دور کہہ لیں، وہ میرے ڈفرینٹ ٹائپ کے دوست ہیں. کچھ ہوتا ہے کہ ایک ہی کلاس آگے چلتی رہتی ہے تو وہی دوست رہتے ہیں. تو اس حوالے سے میرے ایک بڑا سرکل ہے، وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے کہہ لیں لوگ ہیں. جو وہ تھے جو شاید مڈل میں ہی رہ گئے، پیچھے آگے پڑھ نہیں سکے. کچھ ہیں وہ آگے میٹرک میں ملے، وہ بہت سے آگے چلے گئے. تو وہ میرا ایکسپیرینس ذرا اور طرح کا ہے. اس میں
یعنی مجھے تو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے سرکل میں ہوں اور ڈفرینٹ ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کی ایک جو کیا کہہ لیں ذہنی کیفیات ہیں ان سے جب میں ملتا ہوں ڈسکس کرتا ہوں تو میں بڑا ایکسپیرینس اور گین کرتا ہوں لائف کے بارے میں. دوستوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو چند اپنے دوستوں کے نام لے لیں جو آپ کے بیسٹ فرینڈز ہیں بچپن کے, ایک پیار کا پیغام پہنچ جائے ہمارے ذریعے. اصل میں وہ میں تو سبھی کو اپنا بیسٹ فرینڈ سمجھتا ہوں, تو وہ اگر یہ کہیں کہ میں ایک یا دو یا کچھ کا نام لے لوں تو وہ میرا خیال ہے وہ شاید اچھا نہیں ہوگا. سبھی دوست ہیں, میں بڑا قریب اپنے سمجھتا ہوں ان کو. اور ابھی جو بعد میں یونیورسٹی اور ایون اب جو میں یونیورسٹی میں ہوں, جب یہاں پہ مجھے 20 سال ہو گئے, تو یہاں پہ بھی میرے بڑے قریبی دوست ہیں. تو وہ شکر ہے اچھی ایک لائف کا ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں. پروفیشنل لائف میں جب آپ نے قدم رکھا تو سب سے پہلا جو کام آپ نے کیا, جو آپ کی فرسٹ جاب جسے ہم کہتے ہیں لائف میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, بندے کو ہمیشہ یاد رہتی ہے, تو آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس جاب کا کیا تھا, کہاں اور کیا کام کیا آپ نے؟ میں جب پنجاب یونیورسٹی میں BFA گرافک ڈیزائن کرنے آیا ہوں تو میرا خیال ہے دوسرا سال شروع ہوا. سیمیسٹر سسٹم تو نہیں تھا, تو اس وقت اینول سسٹم تھا, تو دوسرا سال شروع ہوا. تو ایک چھوٹا سا پریس تھا, پرنٹنگ پریس, وہاں پہ مجھے کسی نے کہا کہ وہاں ڈیزائنر کی ضرورت ہے, تو میں وہاں پہ چلا گیا. تو وہ ایک چھوٹا سا ایریا تھا, یہ مال روڈ کے اوپر, یہ جو ریگل سنیما ہے اس کے بالکل قریب ہی تھا, اسی گلی میں تھا وہ. تو وہ چھوٹا سا ایریا تھا, وہیں پہ پرنٹنگ پریس تھا, وہیں وہ مالک اپنا ٹیبل لگا کے بیٹھا ہوتا تھا, وہیں اس کے جو کلائنٹ آتے تھے, وہیں سارا کچھ تھا. تو میں وہاں پہ شروع کی پہلی جاب. لیکن مجھے ایک ضرور شوق رہا ہے کہ مجھے یہ شوق رہا ہے کہ میں کام کروں. میں اس کا لیول جو ہے اس کو پہلے نہیں میں دیکھتا. یعنی میرا یہ شروع سے ذہن تھا کہ آپ اگر کام کرتے ہیں یا اس سرکل میں رہتے ہیں جہاں پہ کام اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس پھر چوائسیز بھی کریٹ ہو جاتے ہیں. تو میں نے اسی بیس کے اوپر, یعنی وہ چھوٹا سا ایک سیٹ اپ تھا, تو پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مجھے یاد ہے شروع کے, اگر یہ تو چند دن کا میری تھی جاب, فری لانس میں نے بہت کام کیا ہے ڈفرینٹ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے ساتھ, السٹریٹر کے طور پہ. اس وقت وہ جو اسٹوری بورڈ بنتے تھے, تو وہ میں اسٹوری بورڈ میں نے بہت کیے ہیں کیونکہ میری جو اسکیچنگ اور وہ اس طرح. لیکن اس میں جو اہم اگر کہیں تو وہ پھر میں تھوڑا فیلڈ ایسے چینج ہوئی کہ میں جو نوئے وقت ہے, فیملی میگزین ہے, اسی طرح سے سروس شوز والوں کا اپنا ایک تھا سیٹ اپ ایڈورٹائزنگ کا, وہاں پہ بھی میں نے جاب کی. پھر فائنلی میں پرل کانٹیننٹل ہوٹل, ان کے ہیڈ آفس اسلام آباد چلا گیا. پرل کانٹیننٹل بوربن جو ہے اس کی جتنی لانچنگ ہوئی ہے ایڈورٹائزنگ, وہ میں نے وہاں پہ کی تھی. تو وہ پھر آگے کھلتے گئے راستے. پیپسی کولا میں نے ایز اے پبلسٹی مینیجر کام کیا, اور پھر میں یہاں پہ آ گئی. لیکن اس دوران میں نے فری لانس بہت کام کیا, پروجیکٹ بیس کہہ لیں, ملٹی نیشنلس. تو وہ شروع میں نے جو ہے وہ بالکل ایک چھوٹا سا پریس تھا, وہاں پہ میں نے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ مال کھائی تھی ایک صحیح, کہ وہیں پہ شور شرابے میں, اور وہ جو ٹپیکل ایک وہاں پہ مالک تھا کہ یہ ڈیزائن مجھے ابھی چاہیے یا صبح کلائنٹ نے لینا ہے, تو میرے اوپر ایک پریشر ہوتا تھا. لیکن میں وہ کام کرتا رہا, اس سے میں نے بڑا کچھ سیکھا. لیکن جب اگر یہ کہ میں نے نیوز پیپر یا میگزین میں گیا ہوں, وہاں جو سپیڈ ہوتی ہے کام کی, آپ کی کوئکنیس جو ہوتی ہے, وہ اور زیادہ میری بڑی, کیونکہ وہ شام کو سارا اخبار جو ہے اس کے کلر جو پیج ہے ڈیزائن کرنا, ایون اسکیچ میں اس میں کرتا تھا, تو اگلے دن وہ چھپ جاتا تھا. نارملی اس طرح ہوتا نہیں تھا. جو مارکیٹ میں کام کرتے تھے تو کلائنٹ کو دکھانا, اپروو ہونا, پھر پرنٹنگ میں جانا, بعض دفعہ 15 دن بعد وہ چیز آتی. تو اخبار میں مجھے یہ بڑا ایکسپیرینس ملا کہ وہاں پہ جا کے وہ اگلے دن وہ چھپا ہوتا تھا. ہم رات کو ڈیزائن کر کے جاتے تھے, تو صبح وہ چھپا ہوا اخبار ہوتا تھا. اس سے بڑا مزہ بھی آتا تھا کہ یہ اتنی جلدی ہو گیا. تو اس طرح کے ایکسپیرینس میرے رہے ہیں لائف میں. یہ کہہ لیں کارپوریٹ سیکٹر کا بھی رہا ہے میرے ایکسپیرینس. اور پھر
ایجوکیشن کا سب سے اچھا سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے بائی چوائس میں نے کیا تھا، کیونکہ میں پیپسی کولا میں پبلسٹی مینیجر تھا. اگر وہ سیلری کا کمپیریزن کریں تو وہ میرا خیال ہے بہت ہی فرق تھا. یعنی سرکاری آپ کو پتہ ہے وہ 17 اسکیل پہ اس کی کیا سیلری ہے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے کارپوریٹ بڑے بڑے وہاں گاڑی اور فیسلٹی وہ سارے چھوڑ کے میں آ گیا. تو بہرحال یہ ٹھیک رہا، مجھے اچھا تھا بائی چوائس کے ٹیچنگ کروں، بچوں کو پڑھاؤں. آپ نے بتایا کہ گجرانوالہ سے ہیں آپ، تو خوابوں کے شوقین تو گجرانوالہ کے لوگ بہت ہوتے ہیں. میں بالکل وہ خوابوں کا نہیں، میں ان میں سے علیحدہ ہوں. میری جو دوست گجرانوالہ کے نا وہ واقعی اس طرح سے ہیں. یہاں جب میں آیا ہوں تو مجھے وہ بار بار تانا دیتے ہیں میرے جو دوست آنے والے جب کھا رہے ہوتے ہیں کہ تم گجرانوالہ کے لگتے نہیں ہو، یعنی وہ کھانے کی بات آتی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ معتدل اور توازن کے ساتھ ہی رہ جائے، لیکن گجرانوالہ میں یہ ٹرینڈ بالکل ہے کہ وہ جب کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ کتنا کھانا ہے اور کتنی دیر تک کھانا ہے. وہ ان کا یہ ہے وہاں پہ. میرے دوست بھی ایسے ہی. کارٹوننگ کے لحاظ سے جو آپ کا کیریئر ہے وہ کب آپ نے شروع کیا؟ میں اصل میں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ جو السٹریشن یا اسکیچنگ جو ہے اس کے اوپر میں نے بہت کام کیا تھا، یعنی ڈیورنگ اسٹڈی. خالد سعید بٹ صاحب جو بہت بڑے منیچرسٹ ہیں وہ میرے استاد تھے جنہوں نے مجھے ڈرائنگ کا خاص طور پہ جسے امیجنیشن سے ڈرائنگ کریٹ کرنا، بیسک جو سٹرکچر ہے ایک ڈرائنگ کا، وہ جسے کہہ لیں اسکیلٹن جو ہوتا ہے جس کے اوپر پھر گوشت پوست پھر اس کے اوپر کپڑے، تو وہ بیسک جو ہے نا میں نے اس وقت بڑی میں نے ٹریننگ کی تھی. اور میرے پاس وہ شاید گم ہو گئے، میں نے کوئی مور دین 2-3,000 اسکیچز کیے تھے اس وقت. تو وہ اس کے بعد مجھے آپ کوئی بھی منظر کہہ دیں کہ 2 آدمی ہے، گرا ہوا ہے، گر رہا ہے، ایک لڑ رہا ہے، ایک اوپر سے آ کے حیران ہو کے دیکھ رہا ہے، یہ چیزیں بنانا مجھے بالکل مشکل نہیں لگتا تھا. امیجنیشن سے ہی میں ساری چیزیں کریٹ کر لیتا تھا کیونکہ وہ میری پریکٹس تھی. باقاعدہ میں نے جب یہ فیملی میگزین یا نوائے وقت ہے اس میں نے کیا، اور اس میں اتفاق سے اسی دوران یہ گلف وار جو ہے وہ شروع ہو گئی، عراق کویت اور امریکہ کے درمیان سارا. تو اس وقت میں نے خاصا جو کام ہے کلر میں اسکیچز اور کیریکیچر یا کارٹونز کہہ لیں وہ کیے، تو وہ اس وقت میں نے اس کے اوپر خاصا کام کیا ہوا. ایز اے کارٹونسٹ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں پینسل اور یا انک اور برش سے کام کرنے میں. آپ کس میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں کام کرنے؟ میں پینسل میں ہوں. میں اگر یہ کہنا کہ میں بچپن سے میرے اندر جو ہے میں سمپل جو پینسل ہے نا اس کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل ہوں اور میں بڑا ریلیکس کرتا ہوں پینسل میں کام کرنے میں. کلر جو ہے کلر پینسل میں نے کام کیا ہوا ہے، لیکن جو پینسل میں کام کرنے کا مزہ ہے میں آگے جب بچوں کو بتاتا ہوں یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں تو شروع میں سے یہی کہتا ہوں کہ جو پینسل ہے اس کے کتنی شیڈز ہیں، کتنی شیڈز آپ لے سکتے ہو. میں نارملی HP کی پینسل یوز کرتا ہوں، زیادہ تر ہوتا ہے 2B 4B، یعنی وہ ذرا کنٹراسٹ زیادہ آ جاتا ہے. حالانکہ اس میں آپ کا جو پریشر ہے جب آپ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں جتنی آپ سافٹ پینسل لیں گے آپ کا پریشر جو ہے وہ ہاتھ کا اتنا آپ کو کم استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے آپ کی لائٹر ٹون نہیں نکل سکتی. HP کا یہ کمال ہے کہ اس سے آپ دونوں ٹونز تینوں ٹونز یا آپ جتنی بھی لے سکتے ہیں. تو ڈرائنگ کے حوالے سے تو پینسل جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ اچھا میڈیم لگتا ہے پینسل میں کام کرنے کا. پینسل میں جو سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ایک ہی کلر کے شیڈز ہیں آپ کے پاس، اور میں پریفر کرتا ہوں HP کی پینسل. نارملی لوگ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں جب وہ ہائی کنٹراسٹ کریٹ کرنا ہو 2B 4B 6B پہ چلا جاتا. اس میں آپ کا جو پریشر ہے پینسل کا یا ہاتھ کا جو پریشر ہے وہ آپ کو بہت کم اب کریں، بے شک کم سے کم کریں تو آپ لو ٹون جو ہے یا لائٹر ٹون جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے کریٹ کرنا. HP میں یہ خوبصورتی ہے کہ آپ جتنا اس کو پریس کریں گے اتنی وہ ڈارکر، وہ ایون اگر آپ یہ کہیں کہ 4B تک وہ آسانی سے چلی جاتی ہے اس میں جو ڈارکر ٹون.
تو لائٹر پین آپ کہیں ایج سائڈ پہ تو وہ بھی اس میں آ جاتی ہے. اسٹوڈنٹ کو جب میں بتاتا ہوں کہ یہ پینسل میں آپ کتنے شیڈ آپ کریٹ کر سکتے ہو, تو وہ نارملی اس کا وہ 3-4 کہتے ہیں بنا لیتے ہیں. وہ اس کی ایک ٹیکنیک ہی ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈبے بنا لیں, اس کے اندر پھر ایک شیڈ کریٹ کریں, اس کے ساتھ دوسرا, پھر تیسرا, یعنی لو سے ہائی کی طرف. تو میں پھر کہتا ہوں کہ کم از کم 8 تو میں ایسے ہی بنا دیتا ہوں, لیکن بعض دفعہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں 8, وہ 10, 15, 20 بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے اس کی کہ آپ ایک ہی ٹون, یعنی ایک ہی آپ کا کلر ہے, گرے یا ڈارک گرے یا لائٹ, اس کی ٹون سے وہ پورا 3 ڈائمینشنل ایفیکٹ بھی لے آتے ہیں, وہ امپریشن بھی کریٹ کر لیتے ہیں. آپ کی جو ریزیمبلنس ہے یا اور ساری لائٹ اینڈ شیڈ یا جتنے جو بیسک پرنسپلز ہیں ڈرائنگ کے, وہ آپ کو کسی کلر کی ضرورت نہیں رہتی. آپ اگر یہ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ صرف آپ لائن میں کام کریں, آپ کے پاس کلر نہیں ہے, یعنی جو ایلیمنٹ ہے آرٹ کے اس میں لائن ہے, کلر ہے, یا آگے ٹیکسچر بڑی چیز ہے, تو شروع تو لائن سے ہی ہوتا ہے نا. تو لائن جو ہے وہ پینسل سے ہی نکلتی ہے بیسک جو ہے. ویسے تو آپ برش کلر سے بھی لے لیتے ہیں, لیکن وہ کلر کے بغیر کام کرنا, یعنی آپ کے پاس منیمم وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹولز ہیں, تو آپ اس سے میکسیمم کریٹ کرو. کہ میرے پاس صرف لائن ہے تو میں اسی سے اتنا اچھا آرٹ کریٹ کر لوں. میرے پاس کلر ہے تو میں اس کو اور اچھا کر سکتا ہوں, لیکن اس میں میری کیا قابلیت ہے, وہ تو کلر نے ایڈ کر دیا سارا کچھ. تو میرا اس میں شروع سے یہ ہے کہ مجھے پینسل کا جو ہے وہ سب سے اچھا لگتا ہے. حالانکہ میں نے پینٹنگ کی ہے کلر میں, جو آپ بھی بات کر رہے تھے کیریکیچرز وغیرہ, یہ کلر میں بہت سے کیے ہیں, واٹر کلر, یا ایون جو آپ کہہ لیں بلیک مارکر سے آؤٹ لائن کر دینا اس کو ذرا, یہ تھوڑا کمرشل ہو جاتا ہے. یعنی آپ اگر اخبار میں یا کسی ایسی جگہ پہ دے رہے ہیں جو عام بندہ اس کے لیے ذرا اٹریکٹیو ہو جاتا ہے. لیکن جو پینسل یا ڈرائنگ جو ہے وہ تو میرا خیال ہے شروع سے لے کے, چاہے آپ لینارڈو یا کوئی بھی پرانا بڑا آرٹسٹ اٹھا لیں, تو وہ اسی وجہ سے زندہ ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا جو بیسک کام ہے, اگر وہی کوئی اچیو کر لے, جو نیا اسٹوڈنٹ جو سیکھنے آیا ہے, تو بڑی پینٹنگ جو ہے وہ تو بہت بات کی بات ہے, اسی کو اچیو کرنا ہی بہت بڑا کام ہوگا. ہر آرٹسٹ کا ایک سٹائل ہوتا ہے کام کرنے کا, اور اس کو فائنڈ کرنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے, جاننے میں کہ میرا یہ ایک پرٹیکولر سٹائل ہے. آپ کو آپ کا سٹائل فائنڈ کرنے میں کتنا ٹائم لگا, کب آپ نے فائنڈ کیا کہ یہ سٹائل میں جو ڈرائنگ ہے نا, مطلب وہی آپ اسکیچنگ کی اگر بات کریں تو میں بہت سے پورٹریٹ بنائے ہیں. اب مجھے یاد نہیں ہے بہت سے لوگوں کو, اس کے کچھ بڑے واقعات اس طرح کے بھی ہیں کہ میں کوئی دوست میرے کوئی محلے والے سب کو پتا تھا میں تصویر بنا لیتا ہوں. وہ چھوٹے سائز کی تصویر ہوتی تھی, پاسپورٹ سائز, وہ مجھے دے دیتے تھے. اب وہ میرے پاس کیا ٹیکنیک تھی, وہ گراف لگاتے ہیں جو ویسے پہلے سینما والے بڑے پورٹریٹ, وہ گراف لگا کے, تو وہ میں گراف لگاتا تھا تو پتہ چلتا تھا پینسل کی لائن ہے, وہ آنکھ اس کے نیچے گم ہو گئی ہے. یعنی وہ چھوٹی تصویر بڑی ہونا بھی اس وقت بڑا مشکل تھا, کہ وہ چھوٹی تصویر. اب وہ جو شروع کا میرا کام ہے وہ میں نے کاپی جیسے کہہ لیں کہ بہت سے پورٹریٹ بنائے. بعض جگہوں پہ ایسے بھی ہوا کہ وہ کسی نے کہا میرے والد کی تصویر بنا دیں, تو میں نے بنا کے دی, تو بعد میں مجھے کہتا یہ تو میرے تایا ابو کی بن گئی ہے. میں نے کہا چلو اسے دے دیں, کوئی بات نہیں. یعنی وہ اس طرح کا ایکسپیرئنس. لیکن جو مین ایک ہوتا ہے نا, ٹارگیٹ یہ ہوتا تھا کہ میں ریزیمبلنس جو ہے نا اس کے اوپر جاؤں. یعنی اور میرے نہیں مائنڈ میں ہوتا تھا کہ میں وہ ریزیمبلنس کے اوپر جاؤں. دوسری چیز ہوتی تھی فوٹوگرافی, جو ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے وہ بڑا, یعنی وہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہے, وہ لوگ حیران ہو گئے کہ وہ کیمرہ جو تھا نا وہ ظاہر بڑی دیر کا, ہم نے تو بچپن میں ہمارے تو جب پہلے اگر بات کریں جب امپریشنزم آیا ہے تو وہ کیمرے کی وجہ سے آیا. کیمرہ اگر نہ آتا تو امپریشنزم ہی نہ آتا, کہ انہوں نے کہا کیمرہ وہ ریئل تصویریں بنا دیتا ہے, آرٹسٹ کا وہ کام ہی ختم ہو گئے. تو آرٹسٹ اس سے نکلا, اس نے اسٹروک بولڈ وہ جو بھی وہ ایک پوری ہسٹری الگ ہے. تو وہ ریئلسٹک جو کیمرہ کی تصویر ہے, فوٹوگرافی کی امیج ہے, وہ کیپچر کرنے کی کوشش ہوتی تھی میری. کہ میں وہ کیا ٹیکنیک ہوتی تھی کہ پینسل اتنی سافٹلی ہو,
اس کی ٹیکنیک تھی پھر وہ کیا ہے، وہ آپ اس کو ریگ مال کے اوپر وہ اس کا پاؤڈر بنا لیں پینسل کا، وہ پھر روئی سے آپ کریں تو وہ بڑا صاف سا افیکٹ، وہ میں نے ٹیکنیک کی یوز اس وقت، کیونکہ ضرورت تھی، لوگ دیکھ کے ہوتے تھے یہ ہاتھ سے بنی ہے، اس فکرے کے لیے ہم خوش ہو جاتے تھے، بنانے والا جو ہے کہ وہ اس کو یہ تعریف کر دی، یہ تو بالکل کیمرے کی لگ رہی ہے. لیکن جب میں پنجاب یونیورسٹی میں آیا، یہاں پہ میں نے وہ باقاعدہ ٹریننگ لی، آگے ڈرائنگ کی لائیو کلاسز میں نے لی، تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو بالکل وہ جو پیچھے میں نے کام کیا وہ تو بہت ہی وہ چھوٹے لیول کا کام ہے. یعنی وہ تو یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آپ ڈرائنگ کوئی تصویر میں بناؤں آپ کو یا اور کسی آرٹسٹ کو دے دوں تو وہ فکس ایک چیز ہے، اس میں شیڈز کلرز فکس ہیں، وہ آلموسٹ سبھی اس طرح کی بنا لیں گے. جب میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو ڈرا کر رہا ہوں، میری ڈرائنگ ساتھ والے کی ڈرائنگ سب کی ڈرائنگ دوسرے سے مختلف ہے، میری آبزرویشن اور طرح کی ہے، میں وہ لائٹ جو افیکٹ ہے اور طرح سے اس کے اوپر فیل کر رہا ہوں، ایون جو انیٹمی ہے میں اس کو اور طرح سے دیکھ رہا ہوں، اور طرح سے بنا رہا ہوں. یہ جب میں نے ایکسپیرینس کیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ اصل میں آرٹ تو یہ ہے. تو وہاں پہ میں نے پھر یہ کہہ لیں کہ ڈرائنگ کی جو امپروومنٹ ہے میری وہ لائف اسٹڈی سے آئی، اور لائف اسٹڈی کے اندر جا کے بہت ڈرائنگیں کی ہیں میں نے. مجھے یاد ہے کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا سہیل بٹ صاحب تھے، وہ ایکسپیریمنٹ کرواتے تھے بڑے سائز کی، مطلب ایلیفنٹ سائز شیٹ تو ہوتی تھی، اسپیشل جو رول ہوتے تھے وہ میں جو پیپر مل ہے وہاں سے لے کے آتا تھا، 8 فٹ اونچا اور 16 فٹ بڑا، اس کے اوپر لائف ڈرائنگ میں کر رہا ہوں، ماڈل بیٹھا ہو اور میں ہی کر رہا ہوتا تھا، باقی ساری کلاس دیکھ رہی ہوتی تھی، مارکر سے بڑے برش سے. وہاں پہ میری جو ہے نا وہ امپروومنٹ ہوئی ہے، یہ میں اس میں یہ کہوں گا. میں وہ ریئل اسکیچ یا پورٹریٹ یا جو بھی کہہ لیں وہ بنا لیتا تھا، وہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی، لوگ مجھے پیسے بھی دیتے تھے یا جو بھی. لیکن یہ جو لائف ڈرائنگ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا، یہاں پہ سیکھا ہے اس کو، اس نے سارا چینج کیا. یعنی وہ جو انیٹمی ہے، جو 3D اس میں امپیکٹ ہے. ابھی میرے جتنے پورٹریٹ ہیں جو میں ابھی کر رہا ہوں اس میں لائن کا فلو جو ہے، یعنی وہ لائن کا فلو میں کہاں سے انسپائر ہوا، وہ اگر دیکھا جائے تو ہے تو بالکل علیحدہ، میڈیم ہی علیحدہ. وین گوف جو ہے وہ اتنے بڑے سٹروکس کے ساتھ سویڈلنگ قسم کے وہ کلاؤڈز یا ٹریز وہ بناتا ہے تو وہ اس کے فلو کے ساتھ چلتا ہے. یعنی وہ پتے یا ٹری کی جو شاخیں ہیں اس کے فلو کے ساتھ چل رہا ہے. آسمان کے اوپر بادل ہے تو اس کے فلو کے ساتھ اس کی لائن چل رہی. تو آپ کا جو فیس ہے، یعنی میں جب بنانے لگتا ہوں تو اس کے اندر جس کی انیٹومی ہے اس کے اندر آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں تو اس میں بھی اتنے زیادہ اتار چڑھاؤ ہیں، اس میں اتنے فلوز ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لائنز کو جو نا اس میں ڈیولپ کروں. ابھی جو ریسنٹلی میں کام کر رہا ہوں اس کی لوگ پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں لائن آپ کی ڈفرینٹ ہے. یعنی وہ یہ کہہ لیں، ابھی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایک سگنیچر سٹائل ہے میرا، لیکن وہ اس طرف جا رہا ہے کہ وہ میں شاید وہ لائن کا جو فلو ہے انیٹومی کے ساتھ فیس کے اوپر اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ شاید اس سے تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک مسلسل پروسیس ہے. یعنی یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ میں نے اچیو کر لیا، کچھ بھی نہیں اچیو کیا، وہ آگے بہت ابھی کام کرنے والا ہوتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ آگے رک گئے ہیں تو بس یہ کافی ہے، نہیں، وہ آگے چلتا جا رہا ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھوں فیس کے اوپر. وہ نہیں بھی ہوتی، لیکن ایک چیز بڑا ایزی ہوا ہے جو کمپیوٹر میں ہمیں یا سوشل میڈیا انٹرنیٹ میں، وہ جو میں نے بات کی ہے کہ چھوٹی تصویر چھوٹی پاسپورٹ سائز کی اس سے ڈیولپ کرنا، اور آپ کے پاس سکرین کے اوپر آپ کلوز اپ چاہو تو آنکھ جو ہے اس کی بھی ڈیٹیل، اب وہ مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے اس حوالے سے. یہ جو ماڈرن ٹیکنیک ہیں یا ٹیکنالوجی ہے، گیجٹس ہیں، اس سے مجھے بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے. آپ کا کام میں نے دیکھا، جیسے آپ نے لائن کی بات کی تو بڑی ویوی لائنز ہوتی ہیں اس میں، تو آپ نے پرانے آرٹسٹ جو ہیں ان کی بھی بات کی. تو کسی کا کام انسپائر کرتا ہے آپ کو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام میں
ان کی جھلک، ان کے کام کی جھلک نظر آتی ہے تھوڑی؟ اصل میں وہ جھلک تو نہیں ہو سکتی، یہ تو بالکل مجھے لگے گا کہ ایسے ہی کہ بڑی بات ہو جاتی ہے. لینارڈو جو ہے اس کی ڈرائنگ کو میں نے بہت اسٹڈی کیا ہے. میں جب وہ ڈرائنگ سیکھنا شروع کی، لائیو ڈرائنگ پنجاب یونیورسٹی میں، اس میں جو سب سے ایک بڑی جو ٹیکنیک ہے، شاید مجھے اس وقت ہماری کلاس سینئر ٹیچرز شاید اس کا ذکر کسی سے میں نے نہیں سنا تھا، جو میں نے وہ اس میں چیز ڈھونڈی تھی اس وقت، وہ ڈائگنل لائنز کے اندر، کنٹینیوس پیرلل لائنز کے اندر ڈرائنگ ہے اس کی. یعنی وہ پیرلل لائنز سے کہیں کم زیادہ کر کے جب وہ شیڈ کرتا ہے تو پیرلل لائنز کے ساتھ کرتا ہے وہ. اب وہ پیرلل لائنز جو ہے نا، وہ اگر یہ میں کہوں کہ میں اگر میرے سامنے ایک پیپر ہے تو اوپر کارنر سے، رائٹ کارنر سے لیفٹ کارنر نیچے باٹم کی طرف لائنز کا فلو. میں نے بہت اس طرح کی ڈرائنگ کی، اور بھی بڑے کرتے تھے، سارے ہمارے کلاس میں سینئر ٹیچر بھی کہتے تھے اس میں لائنز میں کام کرو. لیکن میں نے جب بار بار اسٹڈی کیا لینارڈو کی ڈرائنگ کو، تو وہ رائٹ یعنی ٹاپ آف رائٹ سے نیچے لیفٹ کی طرف نہیں تھی، وہ ٹاپ آف لیفٹ اوپر سے باٹم رائٹ کی طرف تھی. وہ میں ڈفرینٹ لگتی تھی. میں بڑی کوشش کرتا کہ اس طرح بھی لگے ڈرائنگ. پھر میں نے جب یہ پوائنٹ نوٹ کیا تو وہ بالکل الٹ تھی اس کے. اب الٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ لیفٹ ہینڈیڈ ہے، اگر کیونکہ تھا بھی وہ دونوں ہاتھوں سے کر لیتا تھا ڈرائنگ، تو وہ لیفٹ والا تو اس طرح سے اسے ایزی رہے گا، یعنی اس کا فلو جو بنتا ہے. تو میں نے ابھی ساری ڈرائنگیں جو ہے نا وہ الٹ شروع کر دی. مجھے مشکل ہوئی کیونکہ رائٹ سائڈ سے وہ ایزی نہیں ہوتا. وہ جب میں نے اس طرح ڈرائنگ کی تو وہ بڑے لوگوں نے حیران ہو کے دیکھا کہ یہ آپ نے ڈرائنگ کی ہے. میں نے کہا بوجھو اس میں کیا فرق ہے، کیا آپ کو کیوں ایسے اٹریکٹ کر رہی؟ نہیں کسی کو پتا. میں نے کہا یہ وہ ٹیکنیک ہے جو لینارڈو نے یوز کی ہے. اب لینارڈو جو ہے وہ، یعنی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو اس کے کسی طرح سے بھی کوئی بھی کسی لیول پہ بھی نہیں ہم، لیکن ہمارے لیے وہ اس طرح کے، یعنی وہ آرٹ وہ چھوڑ کے گئے ہیں جس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے قریب یا اس طرح کی کوشش کریں کہ ہم اس طرح کا کام کریں. تو لینارڈو پھر عام تھا ایک جو کلاسیکل آرٹسٹ ہے، وہ اس کی خوبی ہے کہ وہ پلین پیپر ہے تو اس کے اوپر اس نے پورٹریٹ کیا ہوا ہے، تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے باہر نکل آیا، 3D ہو گیا. یعنی وہ اس نے جو سرفیس ہے اس کو اس طرح اچھا یوز کیا، یا اس میں جو کنٹراسٹ ہے یا اس کا ہے، وہ بڑا غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اصل ٹیکنیک کیا یوز کیا. لیکن فرسٹ امپریشن لگتا ہے کہ وہ پیپر سے باہر ہے، فیس وہ 3D میں باہر ہے. تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یعنی وہ دو جو ہیں ان کا میں نے کام بڑی ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا اور خاصا یعنی کوشش کی ہے، کاپی بھی بڑا کیا ان کے کام کو، سیم ویسے بنانے کی بھی کوشش. اولڈ آرٹسٹ جو تھے وہ سیلف پورٹریٹس پہ بہت کام کرتے تھے، جیسے آپ نے بتایا کہ لیونارڈو اور وین گوگ، تو انہوں نے بہت زیادہ سیلف پورٹریٹس بنائے. آپ کا بھی رجحان ہے سیلف پورٹریٹس کی طرف؟ میں نے بہت زیادہ پورٹریٹ اپنے سیلف کیے ہیں. اور وہ ایک ٹائم تھا، میں جیسے میں نے بتایا کہ پرل کانٹیننٹل جو ہیڈ آفس ان کا بوربن ہے، وہاں میں کافی عرصہ اسٹے کیا ہے. وہ اکیلے آئسولیشن میں ہم ہوتے تھے، تھوڑے سے لوگ وہاں پہ میں نے اپنے سیلف پورٹریٹ بہت زیادہ کیے تھے، آئل میں بھی، مارکر میں بھی، پینسل میں، چارکول میں، پیسٹلز میں. وہ میرے پاس پڑے ہوئے پرانے، وہ لائف، وہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا. وہاں جو ایڈورٹائزنگ کا ان کا کام ہے، ڈیزائن کا، وہ تھوڑی دیر میں ہو جاتا تھا. باقی جو ٹائم ہوتا تھا اپنا وہ پورٹریٹ کی طرف، اس میں نے سیلف پورٹریٹ کیے ہوئے. لیکن وہ اس طرح کہ اگر یہ کہیں کہ میں مطلب کوئی بڑے جیسے آرٹسٹ پاکستان میں تو کوئی نہیں سیلف پورٹریٹ. آپ ویسٹرن سائڈ پہ چلے جائیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ اس نے اپنے پورٹریٹ اتنے زیادہ بنائے ہوئے ہیں. تو اس طرح کا نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک میں نے وہ اٹیمپٹ کی تھی کہ اپنا سیلف ڈفرینٹ میڈیم میں یا ڈفرینٹ ایکسپریشن کے ساتھ وہ میں نے کام خاصا کیا.
آپ کو آرٹ کی فیلڈ میں اتنا عرصہ ہو گیا، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ اپنی فیملی میں سے واحد بندے تھے، ایون اپنے ایریا میں سے واحد بندے تھے جو آرٹ کی فیلڈ میں ہے، تو جو نیکسٹ جنریشن ہے آپ کی، اس میں سے اب کوئی اس فیلڈ میں ہے، کوئی کام کر رہا ہے بچہ؟ نہیں، کوئی نہیں. اس میں میری بیٹیاں دو تو وہ بہت اچھی ڈرائنگ ہے، بڑا اچھا کام کرتی ہیں. جیسے آپ ڈیجیٹل کہہ لیں پینٹنگ میں، وہ بہت ہی ریئلسٹک، یعنی مجھے حیرانگی ہوتی ہے. میں جب اس ایج میں تھا میں اس لیول کا کام نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس فیلڈ میں آگے نہیں آئے. میں نے کہا تھا آپ دیکھ لیں اگر، لیکن وہ اس فیلڈ میں نہیں ہے. وہ لٹریچر میں یا اور اس طرح سے ان کا جو شوق ہے لکھنے کا یا لٹریچر میں. کام آپ ابھی بھی کر رہے ہیں یا ریٹائرڈ ہونے کا موڈ ہے ابھی؟ اصل میں وہ سرکاری جاب تو ریٹائر ہونے ہیں، وہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ جب ٹائم اس کا. لیکن یہ کہ باقی یہ کہہ لیں کہ جو آرٹسٹ ہے وہ تو کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتا. آپ بیگا کو دیکھ لیں، رینوا کو دیکھ لیں، جو ہمیں ویسٹرن اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں کہ وہ آخری وقت میں ان کا ہاتھ جو ہے وہ بھی کام نہیں کرتے تھے، تو سٹک کے ساتھ یا برش کو ساتھ باندھ کے ہاتھ سے پھر بھی وہ کام کرتے رہے. تو وہ آرٹسٹ تو وہ ریٹائر نہیں ہوتا، وہ شاید میڈیم چینج کر لے یا کوئی اس طرح سے اپنے آپ کو. گورنمنٹ کے لحاظ سے اگر بات کریں تو جب آپ پڑھ رہے تھے اس دور کی جو گورنمنٹ تھی اور جو آج کی گورنمنٹ ہے، دونوں میں سے کون سی گورنمنٹ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ جو ہم پڑھ رہے تھے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو جوانی ہے وہ، اب میں بات اگر کروں تو ضیاء کا جو دور تھا اس نے ہماری برباد کر دی تھی. یعنی وہ ریسٹرکشن اور اسلامائزیشن، کیونکہ میرا جو تھیسس پی ایچ ڈی کا تھا وہ یہی تھا کہ جو آرمی رولز ہیں ان کے دوران آرٹ پہ کیا گزری. تو وہ ہمارا پڑھنے کا جو پنجاب یونیورسٹی میں ٹائم ہے وہ بڑا ریسٹرکٹیڈ، اور مطلب میرا خیال ہے کہ اب اس سے بہت مختلف ہے. اصل میں اب تو جو گورنمنٹ ہے یا جو پالیسی میکرز ہیں مجھے تو وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں. بے بس اس لحاظ سے کہ وہ جو لمیٹیشن وہ آرٹیفیشل کریٹ کرتے تھے تھرو سینسرشپ، تھرو پریس، یا جو وہ اب ختم ہو گئی ہے. اب نوجوان جو ہیں ان کے پاس بہت ذرائع ہیں، وہ ان کو اصل حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ دور اچھا نہیں تھا جو ہم نے جب پنجاب یونیورسٹی میں نے فائن آرٹس اور کیا. وہ یعنی اتنی آزادی نہیں تھی اور خوف رہتا تھا، مار پیٹ ہوتی تھی، لڑکی کے ساتھ بیٹھنے پہ مارتے تھے. یعنی وہ کیا اس کو کہا جائے کہ وہ بلیک وہ ایرا ہے ایک. جیسے آپ نے بتایا کہ اس ٹائم میں ضیاء کے دور میں اسلامائزیشن کی وجہ سے بہت ساری پابندیاں تھیں. آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو تو بہت ساری لائبرٹیز ملتی ہیں اور اس کو آزادی ہے بہت طرح کی. تو آپ ان کو کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں گے کام کے لحاظ سے، یا جو کارٹوننگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا مشورہ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے جو نئی جنریشن ہے نا وہ جو مجھے ایک چیز جو اچھی نہیں لگتی، نئی جنریشن میں نہیں بات کر رہا، اوور آل جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ جتنے بھی اس وقت فالو کرتے ہیں لوگ، یا اس میں اپنا انہوں نے پروفائل بنائے ہیں، یا وہ کوئی بھی ایک جو ٹرینڈ آتا ہے نا تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس جیسا بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی خبر آ گئی ہے، کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی ایونٹ ہو گیا، تو یہ چیز جو ہے نا یہ نئی جنریشن کے لیے اچھی نہیں ہے. یعنی وہ فالو نہیں کرنا چاہیے، خود ٹرینڈ دینا چاہیے. ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ ٹرینڈ نئے خود سیٹ کریں. نوجوان جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ویڈیو کامیاب ہو رہی ہے، اس طرح کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اس طرح کی پھر بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ لمیٹڈ ایک سوچ ہے. جو اصل کریٹیوٹی ہے آرٹسٹ ہونے کے ناطے یا
کریٹو پرسن ہونے کے ناطے وہ میرا خیال ہے تھوڑا مختلف ہو کے دوسروں سے مختلف ہو کے سوچنا اور مختلف کام کرنا اس سوچ کے ساتھ آنا چاہیے. یعنی میں اپنے یہاں اسٹوڈنٹ دیکھتا ہوں موسٹلی جو ہے گیمنگ میں چلے گئے ہیں, جو ایپس ہوتی ہیں ڈفرینٹ اس میں چلے گئے ہیں, کیونکہ یہ ٹرینڈ ایک ہے. ٹرینڈ اس وقت بنتا ہے جب اس میں پیسے بھی آ جائیں, خاص طور پہ جب کمرشل ہو جاتی ہیں چیزیں. تو یہ حالانکہ میں کچھ اسٹوڈنٹ کو جانتا ہوں جو یہاں جب پڑھ رہے تھے تو کسی کے اندر میں دیکھتا تھا اس کی اسکیچنگ بڑی اچھی ہے, یہ اگر کارٹونس بن جائے, کیریکیچر بن جائے تو یہ بڑا اچھا اس کا کام جو ہے وہ بڑا منفرد. اور یا کوئی میں دیکھتا ہوں منیچر بڑی اچھی کرتا تھا, اس کی ڈرائنگ میں یہ والی خاصیت تھی, لیکن وہ پتہ چلتا ہے وہ گیمنگ میں, کیونکہ ادھر بھی گیمنگ میں ہے, وہ بھی گیمنگ میں ہے, وہ بھی اپلیکیشن بنا رہا ہے, یہ بھی بنا رہا ہے. تو اصل میں ایشو کیا ہے؟ ایشو فائنانس کا ہے کہ یعنی میں اپنا اگر کہوں تو ہم بھی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں سے آپ کو کچھ پیسے مل رہے ہیں وہ کام کرو, جو چاہے آپ کو پسند نہیں ہے. یعنی بک السٹریشن بھی کرتا رہا ہوں اور اس طرح کی چیزیں. تو بے شک میرا پیشن نہیں ہے, میں کیونکہ مجھے پتہ ہے اس سے میرا روزگار ہے, پیسے آ رہے ہیں. اس سے ہٹ کے یعنی میں اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ تو آپ کی ضرورت ہے, چلیں آپ نے فائنینشیل آپ کو سپورٹ ہو رہی ہے, لیکن ایک آپ کے انر جو ہے اس کو بھی جانچنے کی ضرورت ہے. آپ کے اندر اس کو بھی ایکسپلور کریں کہ وہ کیا چیز مانگ رہا ہے. آپ کا انر جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ صرف ڈرائنگ کرو یا صرف پینٹنگ کرو یا کارٹونز بناؤ, یا وہ اس کے اوپر وہ بھی کرو, یہ بھی کچھ کر لو. یعنی اگر 10 آپ نے وہ کام کیے ہیں, ایک وہ کر لو چلو, لیکن وہ نہیں اس طرح کا ان پریشر ہوتا. جو نئی جنریشن ہے نا وہ اپنا ایک ہے. باقی رہا کارٹون اور اس طرح کا, یہ میرا خیال ہے کہ سب سے مشکل فیلڈ ہے. یعنی وہ ایک کارٹون جو ہے وہ ہلچل پوری دنیا میں ایسے اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ وہ ایکسپریس کرنا جو ہے کارٹون کی شکل میں, کسی کیریکیچر کی شکل میں, وہ اتنا آسان کام نہیں ہے, وہ بہت مشکل ہے. کیونکہ اس کا علیحدہ کوئی ہمارے ادھر ہے نہیں, نہ کوئی ٹریننگ والا, نہ کوئی ادارہ, نہ کوئی ایسی ایجوکیشن. تو جن کے اندر بائی برتھ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے, یا جو وہ ساتھ ساتھ لائف سے سیکھتے ہیں, ان کے اندر کچھ چیزیں اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ سوسائٹی میں اس طرح سے میں دکھا دوں یہ چیز, وہ شاید تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. ادروائز اس کی پراپر اگر ٹریننگ اور سارا کچھ ہو, میں نے جیسے ذکر کیا خالص بٹ جو ہے نا وہ کارٹون بناتے رہتے تھے پہلے, تو مجھے وہ کہتے تھے وہ کارٹون کی لائن اور جو ڈرائنگ کی لائن ہے وہ دونوں فرق ہیں, اور بالکل صحیح بات ہے. یعنی وہ جیسے کہہ لیں کہ ڈرافٹنگ اور ڈرائنگ, ڈرافٹ مین جو ہے وہ ڈرافٹنگ کرتا ہے, وہ ٹیبل کی ڈرائنگ بناتا ہے, بلڈنگ کی, دروازے کی, اس میں وہ لائن کا جو فلو ہے, لائن کی جو کوالٹی ہے وہ نہیں ہوتی جو ایک ڈرائنگ پیورلی جو ہوتی ہے. کارٹون کی لائن بھی ایسے ہی ہے, کارٹون کی لائن بالکل ڈفرینٹ ہے جو ڈرائنگ کی لائن سے. تو وہ تو یا تو ایسے کوئی ادارہ یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ جو کارٹون آگے بنانے کے لیے ان کو سکھایا جائے اور ٹریننگ ان کی ہو, لیکن یہ پاکستان میں تھوڑا سا اس وقت اتنا اچھا نہیں ہے یہ اس فیلڈ میں کام جو کر رہے ہیں ان کے لیے. لیکن لوگوں کو انتظار ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے, وہ جو لوگ چاہے سوشل میڈیا پہ, چاہے اخبار ہو, وہ چاہے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ سب سے پہلے کارٹون کو دیکھتے ہیں, انٹرسٹ ان میں ہے. لیکن آگے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو شاید لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, بڑی ایک جو ہیڈ لائن لگا دی وہی کافی ہے. حالانکہ وہ لوگ بعض دفعہ کارٹون کو ہی فالو کرتے ہیں, اس کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے آگے بچوں کو جن میں ہے یہ قابلیت تو ضرور آگے کام کرنا چاہیے اس میں. کام کے لحاظ سے آپ نے بتایا آپ نے پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی کام کیا, پبلک سیکٹرز میں بھی کام کیا, تو دونوں میں سے اچھا ایکسپیرینس آپ کا کس میں رہا؟ کام پرائیویٹ سیکٹرز میں یا پبلک سیکٹرز؟ سرکاری جو کام ہے نا اس میں پبلک سیکٹر میں تو وہ ریسٹرکشن اور طرح کی ہیں. سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے کہ جسے یہ کہہ لیں کہ فائنینشلی جو اس کے اپروول اور چیزیں, یعنی یہاں جی سی میں مجھے اتنا عرصہ ہو گیا
تو بی ایف اے گرافک ڈیزائن ہم شروع کیا ہے, اور لائٹ میں ہم نے پینٹنگ یا اور چھوٹے چھوٹے کورسز, شارٹ کورسز. میں جب کارپوریٹ سیکٹر پہ تھا تو مجھے یاد ہے وہاں کوئی ایک نئی چیز لے کے جانی. میں پیپسی کولا میں تھا تو میں نے کہا ان ہاؤس آپ کا میں وہ بلڈ کرتا ہوں, جو فلیکسز ڈیزائن سارا پرنٹر وہاں پہ بڑھے, کیونکہ بازار سے بنواتے تھے. تو میں نے پوری پرپوزل دی, تو اس پرپوزل کے اوپر انہوں نے مجھے بونس دے دی کہ یہ ادارے کے لیے جو ہے نا اس نے کتنا اچھا کام کر رہا ہے. کہ وہ فرض کریں وہ مارکیٹ سے کرواتے ہیں تو وہاں 5 کروڑ میں ہوتا ہے, ان ہاؤس ہو تو 3 کروڑ میں ہو جائے گا جو بھی. تو وہ مجھے انہوں نے بونس دیے, چیزیں دی, اور یہ بڑا اچھا ادارے کے لیے. لیکن یہاں اگر سرکاری دیکھیں تو وہ بڑا اور طرح کا ہے, وہ ٹانگیں کھینچنے والے آ جائیں گے کہ یہ آگے جا رہا ہے, اس کو پکڑو, یہ بہت آگے چلا جائے گا. حالانکہ وہ ادارے کی بھلائی کے لیے, یعنی میں اگر یہاں پہ فرض کریں کوئی بھی کورسز نئے شروع کرنا چاہ رہا ہوں تو میرا ذاتی تو نہ سیلری میری بڑھنی ہے, نہ مجھے انہوں نے ایکسٹرا کوئی کنوینس اناؤنس دیے تھے, یعنی وہ نہیں ہونا. لیکن مشکلات بڑی ہیں, بہت مشکلات ہیں. میں مطلب جیسے پرل کانٹیننٹ میں تھا تو وہ ان کی جتنی ایڈورٹائزنگ تھی وہ سارے میں نے باہر سے جو ہوتی تھی ساری بند کروا دی. ان ہاؤس میں نے ساری ایڈورٹائزنگ کا کام شروع, ہم 3 لوگ تھے وہاں, میں ان کو ہیڈ کرتا تھا. تو وہ خوش سے سارے, وہ کہتے تھے آپ بتائیں آپ کو کیا فیسلٹی چاہیے, کمپیوٹر چاہیے, اس وقت شروع ہو گئے تھے, یہ چاہیے وہ چاہیے, جو بھی جس طرح کا پرنٹر, جتنا آپ بتاؤ آپ ہم پیسے دیتے ہیں. کیونکہ ان کو نظر آتا تھا کہ یہ ہمارے لیے زیادہ بینیفیشیل بجائے اس کے کہ ہم ایک ایجنسی کے پاس جائیں. یعنی وہ مجھے یاد ہے, میں امریکن تھے ان کے جو ڈائریکٹر آپریشن تھے, ان کی مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑا ایکسپیرینس میں نے کیا, لرن کیا. ہمارا اور طرح کا سارا سیٹ اپ شروع میں مشکل ہوئی ہے یہاں آ کے سرکاری یا ساری چیزوں میں, لیکن وہ ایک ذہن تھا کہ میں نے پڑھانا ہی ہے. وہ اس میں میری والدہ کی بھی خواہش تھی, تو میں نے پھر ایک ذہن بنا لیا کہ میں نے صرف پڑھانا ہے, تو باقی چیزیں جو بھی آئیں گی مشکلات کوئی اس میں ایشو نہیں. لیکن وہ کمپیریزن کریں تو وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. وہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, فائنانس کرتے تھے کہ ادارے کے لیے کام کر رہے. یہاں بالکل الٹا ہے, جب باتیں کر لیں بس اور کام جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں, اس طرح کا. تھینک یو سو مچ سر, آپ کے ٹائم کا بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.